حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سے آخر تک دعا بتلائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میرے دوستوں وہ عبادت پہ مشغول ہے اور دعا رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دین ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا اور ان سے دریافت فرماتے تھے۔ میرے دوستو فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور میرے بندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا، اور پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں عید الفطر میں بڑی آواز سے اللہ اکبر ایام تشریق، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، زیادہ بڑی آواز سے درمیانی آواز سے پڑھتے رہیں، ایک طرف سے جائیں دوسری طرف سے لوٹ کر آئیں، اور عید الاضحیٰ کے اندر بڑی آواز سے بلند آواز سے پڑھتے رہیں میرے دوستوں۔ تو اللہ فرمایا کہ میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبہ کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہارے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں ایسے جل لگتے ہیں، ایسے ہیں جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ کا نوزائیدہ بچہ، اس کی تمام گناہوں کو بخشش کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو جمہور علماء کے نزدیک میرے دوستو 21، 23، 25 پھر 29 ان راتوں کو تلاش کیا کرو۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کی علم میں بہتر ہو، لہٰذا
اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اب میرے دوستوں، شب قدر کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد کیا کہ رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یہ رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کی ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کی پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس رات کی من جملہ اور علامہ، میرے دوستوں، من جملہ اور علامتوں کی یہ کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے۔ کہ شب قدر کی علامات کیا ہے میرے دوستوں؟ کہ اس رات کی علامت تو یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل ہوتی ہیں۔ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے ہیں۔ اس کی علامتوں سے یہ بھی ہے کہ اس کی بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاؤں کی طلوع ہو جاتا ہے۔ ایسا بالکل ہموار ٹیکا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کی چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کی آفتاب کی طلوع کے وقت شیطان کو اس کی ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ تو میرے دوستوں، شب قدر کی کتنی بڑی ثواب، کتنی بڑی اجر اور اس کی علامات بھی فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سے آخر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ ہے آئے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما مجھ سے بھی۔ تو اللہم، میرے دوست، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا تو نہایت ہی جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبات سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے میرے دوستوں؟ اللہ ہم سب کو شب قدر کی رات کو جگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی رات ہے میرے دوستوں، جس کو مل گیا خدا کی رضامندی، اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ کی نعمت قرآن مجید اسی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر ملی۔ جن کو میرے دوستوں اللہ کی اتنی بڑی نعمت قرآن ملے اور جن کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی جیسے نعمت ملے، پھر شب قدر جیسے رات ملے، وہ کبھی حقیر ہو سکتا ہے میرے دوستوں؟ نہیں، وہ کبھی کمتر نہیں ہے، اس کا شان بہت عالی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی اس کی شان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔